بسم الله الرحمن الرحيم. تو امتی بند اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے، ضمیر کن فقاں ہے زندگی، مصطفیٰ کی چمکتی ہوئی نورانی صورت کو دیکھ کر تو کیا پہچانے گا؟ تیری پہچان تو تب ہوگی نا جب تو نبی سے پہچانا جائے، تیرا پتہ لگے کہ تو نبی والا ہے۔ اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ سید ہوئے، نبی دی اولاد ہوئے، وہ کدے امت دا پکڑیا ہویا نہیں ہوئے۔ بولو سبحان اللہ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یاریاں میں نہیں دیتا، شیرنیاں شکرانے نہیں دیتا، تویز دھاگے نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ کل قبر میں مصطفیٰ کی صورت آئے گی، حضور کہیں گے تو میرا پتر ہو کے، میری اولاد ہو کے، تو اپنے نانے کی امتیں ہی لٹتا رہے، اپنی محنت بتا، تیرا کام کیا ہے؟ مومن کا کام یہ ہے، مومن جب تک رہے نا مصطفیٰ کا بن کر رہے۔ پھر حکم ہوا کہ سب سے زیادہ مشکل تو محشر میں بنے گی، ہماری محنتیں ایک طرف، کرم مصطفیٰ کا ایک طرف، اندر حشر، حشر کے میدان میں جب تیرا پرسان حال کوئی نہ ہوگا نا، وہاں تو نبی بھی کہہ رہے ہوں گے یا رب نفسی نفسی، اس وقت تیری داد رسی کے لیے جو ذات آئے گی انہیں محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور حضور میدان معاشر میں، حشر کے میدان میں اہل بیت کے محبوں کو بڑا کام آئے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ مودت اہل بیت جو ہے، یہ میدان حشر میں جہاں نبی بھی کہہ رہے ہوں گے یا رب نفسی نفسی، اس وقت حضور فرماتے ہیں کہ میدان معاشر میں، حشر کے میدان پر میری اولاد کی محبت تمہیں کام آئے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ دل میں جذبہ رکھنے والوں کے آب کوثر پیئیں گے، پینے کا شوق تو رکھتے ہو، پلانے والوں کا پتہ ہی نہیں۔ آب کوثر پلانے کے لیے یا حسن ہوں گے یا حسین ہوں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ غوث پاک کا دل بنانا مگر ڈرنے سے بنانا، حلال کمائی سے بنانا اور بات ہے۔ ہم اولاد غوث الورا ہیں، غوث اعظم کی اولاد ہیں، ہمیں نبیوں نے یہ تعلیم دی ہے کہ نبی جب بھی خیرات مانگتے ہیں تو پروردگار سے مانگتے ہیں، اور دینے والا جب بھی دیتا ہے مصطفیٰ کا صدقہ دیتا ہے۔ دینے والا اللہ ہے لیکن دیتا صدقہ مصطفیٰ کا۔ تو غوث پاک کی تعلیمات سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ غوث پاک نے جو عمل بھی کیا، جو حکم بھی صادر کیا، اس حکم کے پیچھے یعنی کہ اللہ کی وحدانیت ہے، رسالت کا پیغام ہے اور آخرت کا پیغام ہے۔ یہ حضور کی حدیث میں جو یہ بتایا گیا نا عند الحشر، میدان معاشر میں، حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ حشر کا میدان قائم ہونا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔